بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لاکھوں مسلمان اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس سے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو آب زمزم کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی کہ زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا خصائص ہیں۔ آب زمزم تقریباً 5000 سال سے بھی پہلے اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا۔ آپ کی والدہ حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، جہاں سے رب تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کے پاس تشریف لائیں اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہوئے فرمایا زم زم، اسی لیے اسے آب زمزم کہا جانے لگا۔ بعد ازاں اسے کنویں میں تبدیل کر دیا گیا جسے چاہے زمزم اور بیر اسماعیل کہا جانے لگا۔ یہ کنواں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ آب زمزم کا سب سے بڑا دہانہ حجر اسود کے پاس ہے، جبکہ اذان کی جگہ کے علاوہ صفا و مروہ کے مختلف مقامات سے بھی نکلتا ہے۔ 1953 تک تمام کنووں سے پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد الحرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ اب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں چاہے زمزم کی کھدائی کے بعد سے لے کر اب تک اس کنویں کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی میں تبدیلی نہیں لائی گئی ہے، یعنی یہ آج تک 18 فٹ لمبا، 14 فٹ چوڑا اور تقریباً 5 فٹ گہرا ہے۔ مکہ کا شہر جس وادی میں ہے وہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں والے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے۔ حرم شریف یعنی مسجد الحرام وادی میں سب سے نچلے مقام پر ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد الحرام سمیت پورا شہر مکہ ریت اور گاد کی تہ یعنی سینڈ اینڈ سلٹ فارمیشن پر واقع ہے، جس کی گہرائی 50 سے 100 فٹ تک ہے اور جس کے نیچے آتشی چٹانوں کی ایک تہ پھیلی ہوئی ہے۔ چاہے زمزم بھی ریت اور گاد کی اسی تہ پر واقع ہے اور اس میں پانی کی سطح اطراف کی زمین سے 40 تا 50 فٹ کی گہرائی پر ہے۔ آب زمزم میں مختلف معدنیات کے ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ آب زمزم میں جو معدنیات موجود ہیں ان میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیزیم، پوٹیشیم، بائی کاربونیٹ، کلورائڈ، فلورائڈ، نائٹریٹ، سلفیٹ اور کچھ حل شدہ معدنیات بھی شامل ہیں۔ آب زمزم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے، جو جبریل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ کعبہ کے پردوں پیچھے 40 رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، اس وقت فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا 30 دن رات سے یہی مقیم ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اسی سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کس بل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے جب حج کیا تو وہ زمزم کے پاس آئے تو کہنے لگے اے اللہ
مجھے ابن ابی الموالی نے محمد بن منقدر سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے، اور میں روز قیامت کی تشنگی اور پیاس سے بچنے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی آب زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ اور میں نے اس کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ کئی ایک نے زمزم کو 15 یوم سے بھی زیادہ تک بطور غذا استعمال کیا تو اسے بالکل بھوک تک محسوس نہیں ہوئی، اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر طواف کرتا رہا۔ حقیقت یہی ہے کہ آب زمزم اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، اور اس پر جب بھی اور جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے، کیونکہ ہر مرتبہ انسان پر نئے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روشن پہلو انسان کی عقل کو خیرہ کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آب زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا، اور اس نے ہمیشہ لاکھوں حاجیوں اور زائرین کی پیاس بجھائی ہے۔ اس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس کے ذائقے میں آج تک کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، بلکہ روز اول سے آج تک اس کا وہی ذائقہ ہے۔ آب زمزم کی شفا بخشی کسی سے پوشیدہ نہیں، بلکہ اپنے اور غیر سبھی اس کے معترف ہیں۔ آب زمزم وسیع پیمانے پر مکہ اور گرد و نواح میں استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ اب تو مسجد نبوی میں بھی آب زمزم مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین حج اور عمرہ کے وقت اپنے ساتھ آب زمزم کے چھوٹے بڑے لاکھوں کین بھر کر لے جاتے ہیں۔ آب زمزم اپنی اصل حالت میں فراہم کیا جاتا ہے، اور اس میں کلورین سمیت کسی بھی قسم کے جراثیم کش کیمیکل کی آمیزش نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ پینے کے لیے سب سے بہترین مشروب ہے۔ دوسرے کنووں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے۔ انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور پودے اگاتے ہیں، یا کئی قسم کے حشرات بستے ہیں، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے۔ مگر آب زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو کسی بھی قسم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افزائش اور آلائش سے پاک صاف ہے۔ ہزاروں سال پہلے نوزائیدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہونے والا یہ چشمہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پیاس بجھانے کے باوجود آج بھی پہلے دن کی طرح پینے والوں کو حیات بخشتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر مکہ شریف اور اہل مکہ ہمیشہ بجا طور پر نازاں اور شاداں رہیں گے۔ آب زمزم اور عام پانی پر تحقیق کے نتیجے میں ابن صاحب المصری کہتے ہیں کہ میں نے آب زمزم کا وزن مکہ کے ایک چشمہ کے پانی سے کیا تو میں نے زمزم کو اس سے 1/4 حصہ وزنی پایا۔ پھر میں نے میزان طب کے حساب سے دیکھا تو اس کو تمام پانیوں سے طبی اور شرعی لحاظ سے افضل پایا۔ آب زمزم میں پائے جانے والے معدنیات نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ مسجد الحرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانہ جس میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کر پئیں، بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں۔ حرم پاک میں ہوں تو زمزم پیتے وقت حتی الامکان ہر بار کعبہ معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں۔ آب زمزم کو 3 سانس میں پئیں اور خوب سیر ہو کر پئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے اور منافقوں کے درمیان یہ ہے کہ وہ سیر ہو کر زمزم کا پانی نہیں پیتے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے سائے میں رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔